جب سے انسان نے آنکھ کھولی ہے، حق اور باطل کی کشمکش جاری ہے، لیکن قیامت سے پہلے جو فتنہ سب سے بڑا ہوگا، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو خبردار کیا، وہ فتنہ ہے دجال کا۔ دجال کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اس کا خاندان کون تھا؟ کیا وہ شروع سے ہی فتنہ تھا یا وقت کے ساتھ بنا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا کچھ بتایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مستند احادیث، صحابہ کرام کے اقوال اور اہل علم کی تشریحات کی روشنی میں دجال کے خاندان، اس کی پیدائش اور اس کے پس منظر کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے، ایک ایسا فتنہ جس سے بچنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں مانگا کرتے تھے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دجال کو پہچاننا ایمان کی حفاظت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب زمین کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے فقیر المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام دجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینے کی طرف بڑھے گا، لیکن مدینے کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور غذا کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیطان کی فوج بھی ہوگی، جن کی مدد سے یہ بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، کھیت کلیاں سرسبز و شاداب کرے گا۔ اس کا یہ سحر و شیطانی تماشا بھی جاری ہی ہوگا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے جہنم واصل کر دیں گے۔ دجال کی پیدائش کے حوالے سے ضعیف حدیث ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے والدین 30 سال تک بے اولاد رہیں گے، ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، پھر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو کانا، بڑے دانتوں والا اور بہت ہی کم منافع پہنچانے والا ہوگا۔ اس کی آنکھیں سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین کے متعلق ہمیں تعارف کرایا اور فرمایا کہ اس کا والد طویل قامت، پتلا ہوگا، اس کی ناک لمبی ہوگی، اس کی والدہ موٹی لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے مدینہ میں یہودیوں کے ہاں ایک بچے کی ولادت کی خبر سنی تو میں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ ہم اس کے والدین کے پاس پہنچ گئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کی تھیں وہ ان میں موجود تھی۔ ہم نے ان سے کہا، کیا تمہارا کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 30 سال تک بے اولاد رہے اور ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ پھر ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کانا، لمبے دانتوں والا اور انتہائی کم نفع مند ہے۔ اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ راوی بیان کرتے ہیں، ہم ان دونوں کے پاس سے نکلے تو وہ ایک چادر میں لپٹا ہوا دھوپ میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی آواز پست تھی۔ اس نے اپنے سر سے کپڑا اٹھایا تو یہ کہا، تم دونوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا، ہم نے جو کچھ کہا، کیا تم نے اسے سن لیا؟ اس نے کہا، ہاں میری آنکھیں سوتی ہیں جبکہ میرا دل نہیں سوتا۔